أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود. سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل. أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. دعا اور اتمام نعمت کے عنوان پر چھٹی تقریر آپ سن رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سلسلے کی اور 4 تقریریں رہ جاتی ہیں، مگر یہی کہ اصول کافی کی کتاب الدعا کا ایک حصہ بھی ہم ختم نہ کر سکے، اور بہار کی 19ویں جلد کا دوسرا حصہ جو کتاب الدعا ہے، سرسری گزرنا تو ایک طرف، اس کے ابواب کی گنتی بھی نہ ہو سکی. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو بھی وقت ہم کو میسر ہے اس کو عزیز تر سمجھا جائے
اور آپ کے معلومات میں اضافے کی صورتیں نکلیں اور وقت رائگاں نہ ہو. دعا کے عنوان پر جو سلسلہ گفتگو جاری تھا، اس سلسلے میں آج ہم شروع کرتے ہیں ایک ارشاد سے معصوم کے، اور وہ یہ ارشاد ہے کہ اگر اصول کافی معصوم امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے اور اگر تم نے دعا کی تو دعا کے بعد کبھی یہ کہہ کر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ میری دعا تو ہو چکی، کبھی یہ کہہ کر مطمئن نہ ہو جاؤ کہ میں دعا سے فارغ ہو گیا. یہ ایک مستقل باب قائم کیا ہے محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں کتاب الدعا میں، کہ وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ دعا ختم ہوئی، میں اپنا حق ادا کر چکا، فارغ ہو گیا، ارشاد تمہیں غلط ہے، بلکہ دعا مسلسل رہے، مسلسل رہے. اس لیے کہ ایک عجیب ارشاد ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی یہ نہ سمجھو کہ بلا جب آئی تو تم نے دعا کی، نہیں، بلکہ دعا کے لیے بھی الہام ہوا کہ مانگ لے. دعا کے لیے بھی الہام ہوا، خود تجھ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ دعا کرتا. بلا آئی، مصیبت پڑی اور الہام ہوا. نفس انسانی ملہم ہے، میم لام ہے میم ہے مفتوح ہے، یعنی نفس انسانی پر الہام کیا جاتا رہا ہے. سورہ والشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. جب نفس انسانی کا تسویہ کیا تو ہم نے الہام کیا نفس انسانی پر کہ یہ فجور ہے، یہ تقوی ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. یہ ہمارے الہام کا اثر ہے کہ جس کو تم اپنے عقل کا جوہر سمجھ رہے. تو اب دو باتیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ کبھی دعا کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ میں نے حق بندگی ادا کر دیا، میں فارغ ہو گیا دعا سے. نہیں، ارشاد فرماتے ہیں دعا سے فراغت ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر کھنچتا ہوا نفس محتاج ہے، ہر آتی ہوئی سانس جاتی ہوئی سانس محتاج ہے. جہاں تک احتیاج ہے وہاں تک لازم ہے کہ کوئی غنی سہارا رہے. ایسی منزل پر کبھی یہ نہ سمجھو کہ ہم دعا سے فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ بھی نہ سمجھو کہ دعا بھی میری طرف سے ہے. نہیں نہیں، بلا آئی تو ہم نے دل میں بات ڈال دی. یہ الہام، ایک الہام کی تعریف ہے. قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے اس کو
پیش کیا. میں ایک مقام کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں آپ کو. سورہ نحل. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں پر اور اونچے اونچے مکانات پر اپنے گھر بنا. یعنی یہ معنی کیے مفسرین نے اس مقام پر کہ شہد کی مکھی پر وحی ہوئی نہیں، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور یہ جو اونچے اونچے مکانات بناتے ہیں ان کی چھتوں میں اپنے لیے رہنے کو گھر بنا لے. وَكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اور مختلف پھولوں اور پھلوں سے اپنی غذا حاصل کر لے. وَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَلًا. اور انتہائی عاجزی سے اپنے پروردگار کی راہوں میں چل. یہ سورہ نحل جہاں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے کہ جانوروں کو تک، حیوانات کو تک، انسان سے ہٹ کر موجودات کے سفلی طبقات کو بھی وہ رحمان مطلق اپنی رحمانیت سے فراموش نہیں کرتا. جائے کہ انسان کا موقع آیا تو ارشاد فرمایا بلا آئی، مصیبت پڑی تو ہم نے الہام بھی کر دیا کہ دعا کر لے. اور اگر اب بھی الہام کی طرف توجہ نہیں کی اور اس بات پر اڑا رہا کہ اب دعا سے کیا ہوتا ہے، اب تو پھنس گئے، اب دعا سے کیا ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا یہ وہ محرومی ہے کہ جو مایوسی تک لے جائے گی، اور مایوس ہونا رحمت الہی سے کفر ہے. مایوس ہونا رحمت الہی سے کفر ہے. اس لیے کہ مایوس ہونے کے معنی اس کی قدرت سے انکار کر دینا. ہم دعا پر گفتگو کر رہے تھے، اب 2 منزلیں سر ہوئی، تیسری منزل سلسلہ کلام کو آپ محفوظ کر رہے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کہا جا چکا ہے کہ دعا طلب مغفرت ہے، دعا تسبیح الہی ہے، دعا اس کی تمجید ہے، دعا اس کی تحمید ہے، دعا اس کا ذکر ہے، مسلسل ذکر الہی دعا ہے. یہ عجیب منزل ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی اگر کوئی ذکر کر رہا ہے یا کریم یا کریم یا کریم، تو جس نام سے پکار رہا ہے اس نام کا اثر دعا کی قبولیت کا باعث بن رہا ہے کہ کرم کو طلب کر رہا ہے. ہم کرم عطا کر رہے ہیں، یا رحیم ہو یا رزاق ہو یا ودود ہو یا قہار ہو، جس صفت سے پکار رہا ہے اس صفت سے گویا مانگ رہا ہے کہ مجھے عطا کر. ذکر خود دعا. لیکن اس مقام پر پھر میرے مولا و آقا کا عجیب و غریب ارشاد ہے، اور وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. یعنی اس میں نہ عقائد کا اختلاف ہے اور نہ ہونا چاہیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خود ذکر دعا ہے، خود ذکر دعا ہے، تو اس دعا میں ان ذکر کرنے والوں کو نہ بھولو
جنہوں نے ذکر کی راہیں بتلائی، جنہوں نے ذکر کی راہیں بتلائیں ان کو نہ بھولو. یہ کوئی قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ذکر کرو میرے بندے ایوب کا. ایوب نے راہ ذکر دکھلائی ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب، میرے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا ذکر کرو. تو جہاں قرآن خود چاہتا ہے کہ ان بندوں کا ذکر ہوتا رہے جو اہل ذکر ہوں، تو اس اعتبار سے اگر اپنے دعاؤں میں اور اپنے ذکر میں برکت چاہتے ہو اور سرعت اجابت چاہتے ہو، جلدی چاہتے ہو قبولیت میں، تو پھر دعا تنہا نہ ہو، ذکر تنہا نہ ہو، دعا کے ساتھ پھر وہ بھی آ جائیں کہ جن کے نام کے ساتھ اگر دعا لی جائے دی جائے، اور جن کے تذکرے کے ساتھ اگر انسان اپنے معبود کو پکارے، تو نہ وہ ذکر رد ہو، نہ وہ دعا واپس کی جائے، بلکہ ملائے اعلیٰ کو یہ ارشاد ہو کہ ہمارے مقرب بندوں کا واسطہ دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مسئلہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا ذہن انسانی کو مسموم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ذہن انسانی کو تھوڑا سا پریشان کیا جاتا ہے کہ جب دعا عبد و معبود کے درمیان، کہ بندہ دعا کرے اور معبود سنے، تو پھر کیا ضروری ہے کہ کسی اور کا تذکرہ درمیان میں آئے. اس طرح سے مسموم کیا جاتا ہے ذہن انسانی کو کہ واسطے کی کیا ضرورت ہے، واسطے کی کیا ضرورت ہے. مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو مسلسل اگر آپ پڑھتے جائیں اور تلاوت کا اگر شوق ہو تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شروع سے آخر تک قرآن مجید نے جہاں اچھی راہوں کو دکھلایا وہاں اپنے اچھے بندوں کا ذکر کیا، جہاں نیکی کا ذکر آیا، جہاں خیر کا ذکر آیا، جہاں نماز کی پابندی کا ذکر آیا، جہاں مسلسل روزے کا ذکر آیا، جہاں رکوع کرنے والوں کا ذکر آیا، جہاں سجدہ کرنے والوں کا ذکر آیا، جہاں جہاد کرنے والوں کا ذکر آیا، وہاں اپنے بندوں کا ذکر کیا، اپنے بندوں کا ذکر کیا. اس لیے ایک عجیب فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اگر قرآن میں بندوں کے نام نہ ہوتے اور صرف فلسفہ ہوتا کہ نیکی کرو، عبادت کرو، پوچھو، معلوم کرو، دریافت کرو اور صحیح راہ اختیار کرو، تو یہ قرآن ذکر آدم سے خالی ہوتا، ذکر نوح سے خالی ہوتا، ذکر ابراہیم نہ ہوتا، ذکر موسیٰ و عیسیٰ نہ ہوتا. وہ ہر سال اور ہر آن اور ہر موقع پر آنے والے، یعنی ہر وقت آنے والے حاجیوں کا تذکرہ نہ ہوتا جو ہر منزل پر نظر آئے.
ہر موقع پر ان کا کبھی تذکرہ نہ ہوتا، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے ذکر کیا، اور ایسا ذکر کیا کہ لقد ارسلنا رسلنا تترا سے رے الف، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، لگاتار بھیجا، مسلسل بھیجا، ہر آن بھیجا، ہر لحظہ بھیجا، ہر سال بھیجا، ہر وقت بھیجا، یعنی کوئی زمانہ خالی ہی نہیں رہا۔ اور نام لیتے پورا ایک سورہ یوسف، پورا ایک سورہ ہود، پورا ایک سورہ ابراہیم، پورا ایک سورہ مریم، اور قرآن کی تلاوت ثواب۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی ان بندوں کا ذکر پڑھتے جاؤ ثواب۔ تو ملت اسلامیہ حیران کیوں ہو؟ اگر مریم کا ذکر ثواب ہے، اگر یحییٰ کا ذکر ثواب ہے، اگر زکریا کا ذکر ثواب ہے، اگر موسیٰ کا ذکر ثواب ہے، اگر ابراہیم کا ذکر ثواب ہے، اگر ایوب و شعیب و داؤد و یوسف کا ذکر ثواب ہے، تو محمد مصطفیٰ کا ذکر ثواب کرو۔ یعنی کہ انسان اس انسانیت عظمیٰ ہی کو بھول جائے، اس انسانیت اعلیٰ ہی کو بھول جائے۔ اس لیے ایک عجیب حقیقت کہ جہاں ایک نبی کا تذکرہ کیا، ابراہیم کا تذکرہ کیا، تو اس منزل پر تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو خلیل بنا، ہم نے خلیل بنا، ہمارا پیارا بندہ، اللہ حلیم، بڑا دعا کرنے والا بندہ۔ ایوب کا تذکرہ کیا، نعم العبد، پیارا بندہ۔ نوح کا تذکرہ کیا، انہو کان مخلصا، مخلص بندہ۔ مخلص کی تعریف آپ کو معلوم ہے، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان کہتا ہے سب کو بہکاؤں گا مگر مخلص بندے کو نہیں بہکا سکتا۔ نوح مخلص ہے، ایک ایک بندے کی تعریف، کسی کو خلیل کہا، کسی کو مخلص کہا، کسی کو نعم العبد کہا، کسی کو سچا بندہ کہا، صادق الوعد کہا، سب کچھ کہا، مگر مقام خاتم جب آیا، مقام خاتم جب آیا تو جو کچھ بھی تعریف کی مگر ایک ایسی چیز خاتم کے لیے وقت کر دی جو انبیاء اولین میں کسی کے لیے جائز نہیں قرار دی گئی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں رسول پر۔ صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو۔ اب پھر یہ فکر کہ جہاں سورہ احزاب میں یہ آیہ درود ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت قیامت تک ہے، حکم قیامت تک ہے، آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ تو مطلب یہ کہ درود باقی ہے، اور درود وہ عمل ہے، وہ عمل ہے کہ جس کی نسبت خدا اپنی طرف دے، ملائکہ کو بھی منسوخ کرے اور انسانوں کو بھی حکم دے۔ تو اگر میں دعا کرتے ہوئے اول و آخر درود پڑھوں تو تو دعا قبول نہ ہو۔ اگر اول و آخر درود پڑھوں دعا کرنے سے پہلے، دعا کرنے کے بعد، آپ نے اس فلسفے کو دیکھا، اس حکمت کو دیکھا، اسی لیے ہم کو دعاؤں میں اس امر کی تاکید کی گئی کہ نبی پر درود دعا سے پہلے، نبی پر درود دعا کے بعد، اول و آخر درود جو بھی طریقہ درود ہو،
طریقہ درود پر بحث نہیں، مگر نبی کو بھول نہیں سکتے. صرف اتنا ہے کہ قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ ابراہیم پر درود بھیجا ہے. کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ابراہیم پر درود بھیجو، نہیں ہے. مگر مسلمانوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. پروردگار جیسے تو نے درود بھیجا ہے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، اسی طرح سے محمد پر اور ان کی آل پر درود کو بھیج. تو ابراہیم کے بعد آل کہہ کر ملت رک گئی. کما صلیت جیسے تو نے رحمتوں کو نازل کیا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. قرآن میں تو کہیں حوالہ نہیں ہے، قرآن میں آئے درود ابراہیم کے لیے نہیں ہے، مگر ہمارے درود میں یہ شامل ہے کہ جس طرح تو نے رحمتوں کو نازل کیا ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، اسی طرح سے درود کو رحمتوں کو نازل کر اپنی طرف سے تیرے اس مقرب ترین بندے پر اور اس کی اولاد پر کما کہہ کے واضح کر دیا کہ جس جس کے لیے ابراہیم کے گھرانے میں درود ہے، اور جس جس کے لیے ابراہیم کے ساتھ درود ہے، وہی درود کا طریقہ یہاں رہے گا. تو یہ درود عام مسلمانوں میں رائج ہے. اسی کو حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی کو حضرت مسلم نے حجاج نے، اسی کو ترمذی نے، اسی کو نسائی نے، اسی کو مستدرک حاکم نے، صاحب کنز العمال نے، سبوں نے اس درود کو نقل کیا ہے. اور کنز العمال میں تو کئی حدیثیں مسلسل آ گئی درود. تو اب خود درود کیا ہے؟ اللہم اے میرے پروردگار صلی رحمت نازل کر علی، یعنی جہاں طلب کیا نزول رحمت تو درود دعا ہے نا. دیکھیں عجیب منظر، درود دعا ہے نا. اب وہ جہاں تک پڑھ سکو دعا ہے، جب تک پڑھ سکو دعا ہے. اور آج شب جمعہ اگر رات بھر پڑھتے رہو تو دعا ہے. دعا ہے، درود دعا ہے. یعنی لفظ درود کی اصطلاح کو اگر پیش نظر رکھے اور یہ کہیں کہ دعا کے پہلے درود، دعا کے بعد میں درود، تو درود بھی تو دعا ہے. آپ نے سلسلہ شروع کیا دعا کا، مگر یہی کیا کہ اپنے لیے مانگنے سے پہلے ان کے لیے رحمت طلب کی کہ جہاں دعا رد نہیں ہوگی. اپنے لیے مانگنے کے بعد ان کے لیے رحمت طلب کی جہاں دعا رد نہیں ہوگی. تو ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ یہ عجیب بندہ ہے، اول و آخر کی تو تیاری کر لیتا ہے کہ ہم رد نہ کریں گے، اور ہم کو حجاب آتا ہے کہ اول و آخر کو قبول کر لے، درمیان کو رد کر دے. تو اس منزل میں چاہتا تھا کہ یہ بحث صحیح طور پر ختم ہو
کہ نعمتیں تمام ہوتی، نعمتیں تمام ہوتی، اتمام نعمت نہیں، اکمال دین، دین کامل ہوتا ہے، نعمتیں تمام ہوتی ہیں دعا پر۔ آیت موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتمام نعمت اکمال دین ہے، اور دین پرستش ہے، دین بندگی ہے، دین اپنے آپ کو حساب کے لیے آمادہ کرنا ہے، دین اپنے آپ کو محشر کے لیے تیار رکھنا ہے۔ جو یوم دین کا مالک ہے، اس لیے ہم اس کی رحمانیت اور رحیمیت دونوں سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے ام الکتاب سورہ فاتحہ وہ بھی دعا ہے، وہ بھی دعا ہے، مگر صرف شان دعا بتلانے کے لیے کہ بے اختیار نہ مانگو، پہلے تعریف کرو، تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب دعا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہ دعا نہیں کہ give us this day our daily bread، یہ بائبل کی دعا ہے کہ آج کی روٹی دے دے، نہیں، یہ دعا ہمارے پاس نہیں ہے۔ جہاں لاکھوں عیسائی یہ دعا کر رہے ہوں کہ آج کے دن کی روٹی دے دے، وہاں رحمت مطلقہ نہیں چاہتی کہ تم اس کی رزاقیت سے بھیک مانگو ایک روٹی کی۔ اس لیے ہم تو یوں بھی دیں گے، ربوبیت کا تقاضا ہے، بھوکا نہیں رکھیں گے، بھوکا نہیں رکھیں گے۔ اگر فرعون دعوی خدائی کرے تو اس کے رزق کو بند نہیں کریں گے، اگر نمرود دعوی خدائی کرے تو اس کے رزق کو نہیں روکیں گے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز مانگو، ایسی چیز مانگو کہ دینے والا یہ سمجھے کہ بندہ کمال فکر و شعور و عقل و فہم و ادراک پر مانگ رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ دکھلا، ہدایت فرما، ہدایت فرما، نہیں فقط دکھلا نہیں، عجیب دعا، فقط دکھلا نہیں کہ تم دور سے کوئی آئے اور دکھلا کے چلے جائے، اس واسطے کہ ادھر شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مجھے مہلت ملے گی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو ان بندوں کو بچانے کے لیے تیرے صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا۔ وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کو بہکاؤں گا تیرے صراط مستقیم پہ آ کے۔ جنت سے تو نکل جانے کا حکم ہوا، مگر آج تک شیطان کو صراط مستقیم سے ہٹنے کا حکم نہیں ملا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہاں بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راستہ دور سے بتلا دے؟ معلوم نہیں کہاں ٹھوکر کھائے، کہاں لغزش ہو جائے، کہاں راستے سے ہٹا دے، ذرا سا منہ موڑ دے تو جس رفتار سے جا رہے ہو اسی رفتار سے بھٹک جاؤ گے۔ تو آپ نے دیکھا یہ دعا نہیں ہو سکتی، اس واسطے اب اہدنا الصراط المستقیم کے معنی یہ ہے کہ دکھلا، کسی کو ساتھ دے، کوئی ساتھ لے جا کے منزل پر پہنچائے تو فقط وہاں اراعت طریق نہیں ہے کہ راستے کا دکھلانا، بلکہ ایصال الی المطلوب بھی ہے کہ مطلوب تک پہنچانا۔ تو ایسی منزل پر جب کہ صراط مستقیم فکر انسانی کے انتہا پر ایک دعا ہے،
وہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے بہکانے کے لیے. اور ذات وجد کا انتظام یہ ہے کہ دونوں صورتیں ہوں گی, اراۃ طریق بھی, ایصال الی المطلوب بھی, راستہ بھی بتلائیں گے اور کسی کو ساتھ بھی دیں گے. راستہ بھی بتلائیں گے اور مطلوب تک پہنچائیں گے. اسی کو لطف کہتے ہیں. کبھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, مگر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر لطف کے معنی آپ کے ذہن میں ہو کہ لطف کیا ہے, زبان شرع میں لطف کے معنی یہ ہے کہ جیسے کسی نے کسی کو دعوت دی کہ آپ رحمت کریں میرے گھر, اور اس نے پتہ ہی گھر کا نہ لکھے, دعوت تو دے دی, پتہ نہیں لکھا, پتہ لکھ دیا, صراحت نہیں کی. تو لطف کے معنی یہ ہے دعوت دے, پتہ بتائے, نشانیاں بتلاتا جائے, اور پھر یہ کہتے کہ ساتھ بھی کوئی رہے گا پہنچائے گا. یہ لطف الہی ہے جو نبوت ہو, رسالت ہو, ہدایت کے لیے لازمی ہے. بندوں پر لطف کے معنی یہ کہ وہ رہیں ساتھ. ہم نے کبھی عجیب منزل سے گزر رہے ہیں تو جب ہم نے کہا ہے کہ صراط المستقیم, تو یہ جانتے ہوئے کہ کوئی ہے صراط مستقیم پر, لأقعدن لهم صراطک المستقیم, میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا. تو مالک کیسے چھوڑ دیتا اپنے بندوں کو بغیر کسی حاجی کے؟ اس نے کہا اچھا بیٹھا رہے, بیٹھا رہے, ہمارے بندے بھی ساتھ ساتھ رہیں گے. تو اس لیے کوئی آن, کوئی لمحہ, کوئی ساعت, کوئی ماہ, کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی راستہ دکھلانے والا اور ساتھ چلنے والا نہ ہو, ساتھ چلنے والا نہ ہو. یہی ہے کہ نظر نہ آئے. اب ایک اور منزل ہے, نظر نہ آئے, نظر نہ آئے پھر راستہ دکھلائے. ہاں, نظر نہ آئے راستہ دکھلائے. نور, روشنی, علم, معرفت, عقل, جہاں لطافت پیدا ہوگی وہاں نگاہ سمیٹ نہ سکے گی منظور کو. نظر آنے والی چیز کو نگاہ سمیٹ نہ سکے گی, مگر عقل کو فائدہ پہنچے گا, روح کو فائدہ پہنچے گا, شعور کو فائدہ پہنچے گا کہ ساتھ چلو. مگر میرے لیے تو یہ مسئلہ یوں بھی آسان ہے, جس کا طلبہ پڑھتے ہیں وہ تو ہے نا, وہ ہے نا, موجود ہے. اب بظاہر اگر وہ یثرب کی زمین پر محل خواب ہے تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اقبال نے کہا فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا, تیرے حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے. فرشتہ موت کا چھوتا ہے وہ بدن تیرا, تیرے حیات کے مرکز سے دور رہتا ہے. اور اسی طرح سے جب ذات خاتم کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تو یہ کہا چاہے فروغت صبح آثار و ظہور, چشمے تو بینندہ ما فی الصدور, تیری نگاہ سینوں میں داخل ہو کر ایک ایک چیز کو دیکھ رہی ہے, اور ہر عصر اور ہر دہر میں تیرا نور باقی ہے. اس لیے درود باقی ہے, جب تک درود باقی ہے اس کی حقیقت باقی ہے. نظر نہ آئے تو مجبوری. عظیم منزل ہے, یعنی حقیقت محمدیہ ہے. کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ جس رنگ میں ہو, جس آئینے میں ہو, تو اس اعتبار سے آئے درود منسوخ نہیں ہے. آئے درود سورہ احزاب میں ہے, اور جب تک آئے درود موجود ہے دعا موجود ہے.
یعنی کچھ دعا کسی کو اگر ضرورت ہی نہ ہو کرنے کی تو جب بھی وہ غافل نہ رہے. اس لیے کہ اس آئے واقعی ہدایہ میں عجیب و غریب ہدایت. اللہ اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں. ماضی کا صیغہ نہیں ہے. اللہ اور اس کے ملائکہ نے رحمت بھیج دی، یعنی وہاں عمل جاری ہے اور تم غافل رہو. وہاں عمل جاری ہے اور تم غافل رہو. اگر درود ادھر بھی ہے تو درود ادھر بھی ہو. عجیب منزل. خصوصاً دعا اور شب جمعہ اس کا تعلق رہے اور ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ شب جمعہ جتنا وقت مل سکے تنہائی میں دعاؤں میں بسر ہو جائے. اور بہترین دعا درود، بہترین دعا ذکر، بہترین دعا ذکر. اگر ایک مرتبہ اپنے آپ کو بھول بھی جاؤ تو درود کو نہ بھولو. اس لیے کہ جب مسلسل درود پڑھتے رہو گے تو ادھر سے رحمتیں نازل ہوتے ہوئے یہ برابر آواز دیں گی کہ اپنے کو بھول کے رحمتوں کے لیے طلب کر رہا ہے. ارے اس پر بھی رحمتوں کو نازل کر دو. تو شب جمعہ اور درود، شب جمعہ اور دعا، دعا اور دعائے کمائے، دعائے خیر. بڑی عجیب دعا ہے، عجیب مناظر ہے اس دعا کے. عجیب انداز میں ذات واجب کو آواز دی گئی ہے. اسی دعا میں کچھ ایسے افکار بھی ہیں کہ جہاں اپنی ندامت، اپنی حیرانی، اپنی پریشانی، اپنی سرگشتگی و ناکامیوں کا تذکرہ ہے. یہی وہ دعا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پروردگار میں اس قابل نہیں ہوں کہ تیری بارگاہ میں آؤں. اب پروردگار اتنی قباحتوں کو لے کر، اتنی کثافتوں کو لے کر دل کانپتا ہے کہ تجھے کیسے پکاروں. مگر کریم کا دربار ہے، رحیم کا دربار ہے. الہی کم من قبیح فترتہ وکم من فوجہ الی البلاء اقلتہ وکم من اشار وقیتہ وکم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. پروردگار میری کتنی برائیوں کو تو نے چھپا دیا، کتنی بلاؤں کو تو نے ٹال دیا. پروردگار کتنی ایسی تعریف کی باتیں میرے لیے لوگوں کی زبان پر تو نے جاری کروا دی جس کا میں اہل نہیں. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. تو نے اس کی اشاعت کر دی اور اس کے بعد الہی اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي. پروردگار یہ ہوا کہ تو نے اپنے حکم کو جاری کر دیا اور میں ہوائے نفس کا مارا، خواہشات نفس کا مجبور، لم احترس فيه من تزيين عدوي. وہ میرا دشمن جو میری گھات میں بیٹھا ہوا ہے میں اس سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا. اس نے جو دنیا کی زینت میری آنکھوں میں دے دی تو میں اس کو فریفتہ ہو گیا اور میں اس کے شکار میں آیا. فغرنی بما اہویٰ. مجھے میرے خواہش نفس نے دھوکہ دیا. یہ دعا کرنے کا سلیقہ دیکھیے. فغرنی بما اہویٰ. میرے خواہش نفس نے مجھے دھوکہ دیا. وہ اسألہ علی ذلک القضاء. اور جیسے ہی میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا
خزائے الہی نے مساعدت کی کہ غلطی تو نے کی، ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوگا۔ میرے جملوں کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ غرنی لما احوا واسعدہ علی ذلک القضاء، پروردگار میرے ہوا و ہوس نے مجھے مغرور بنایا، دھوکہ دیا۔ وہ اسعدہ علی ذلک القضاء، اور قضا نے مساعدت کی۔ مساعدت آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی حالات کو مناسب جان کر کسی حکم کو جاری کر دینا۔ میری گناہ گاری تھی اور تیرا حکم جاری ہوا، اس لیے فَلَكَ الْحُجَّةُ فِيمَا جَرَىٰ عَلَيَّ، حجت تیرے ہی لیے ہے، جو تو نے حکم دیا صحیح ہے، جو تو نے سزا تجویز کی صحیح ہے۔ وَلَا حُجَّةَ لِي، میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے، غلطی میں نے کی میرے مالک۔ یہ دعائے سمائے، یعنی حجت تیرے لیے ہے، دلیل تیرے لیے، برہان تیرے لیے ہے کہ تو نے کیوں سزا دی۔ بے شک میں سزا کا مستحق، میں سزا کا مستحق تھا، اس لیے تو نے سزا دی۔ اور قضا کو جو جاری کیا تو اسی لیے جاری کیا کہ میں اپنے آپ کو اپنے دشمن سے بچانا تھا، اور باوجود اس سے کہ تیرے احکام پہ احکام آ رہے تھے میں نے اپنی نگرانی نہیں کی۔ یہ آج کی دعا، شب جمعہ کی دعا ہے، جس کو دعائے خضر بھی کہتے ہیں، جس کو دعائے خضر بھی کہتے ہیں۔ اس کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، معلومات میں ایک کثیر اضافہ ہوگا، کثیر اضافہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک امر اور اختتام تقریر، اس لیے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھنا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، اس لیے ایک طرف دعائے کمائل اور دوسری طرف زیارت جامعہ، اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر ہے۔ ابھی دنیا پہچان نہ سکی معنی زیارت، معنی زیارت کو جان نہ سکی، مگر جو حج کو جاتے ہیں نا وہ جان جاتے ہیں کہ زیارت کیا ہے۔ اس واسطے مکے سے فارغ ہو کے جب مدینہ آتے ہیں اور جب قبر رسول پہ پہنچتے ہیں تو ان کو وہاں کھڑے ہو کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول، قرآن میں خدا نے یہ کہا لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اگر تیرے پاس آئیں، اگر تیرے پاس آئے تو قبر میں سوتا رہے تو، اگر وہ تیرے پاس آئیں لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک واستغفروا اللہ، اور اللہ سے طلب مغفرت کریں، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول طلب مغفرت کرے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پائیں گے۔ یعنی اگر نبی طلب مغفرت نہ کرے تو یہ ہے معنی زیارت کہ وہ سلام کے محتاج نہیں ہے، ہم اپنی مغفرت کا سامان کر رہے ہیں۔ تو یہ سورہ نساء کی اہم ترین آیت ہے۔ بار بار میں نے اس دفعہ اس محرم میں شاید 2 مرتبہ سے زیادہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے اب زیادہ اس پر گفتگو نہیں ہوگی، مگر یہ یاد رہے کہ آج بھی ہر حاجی کے لیے یہ فرض ہے کہ قبر رسول پہ کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھے، یہ آیت پڑھے، یہ آیت پڑھے قرآن کی کہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے اگر تیرے پاس آئیں اور طلب مغفرت کریں اور اگر تو ان کی سفارش کرے تو اس کے معنی یہ کہ تیری سفارش، تو بندہ ہے، تو عبد ہے، تجھ کو پیدا کیا گیا ہے، تیرے لیے بھی احتیاج ہے، مگر تو اس منزل پر ہے کہ ہمارے لیے تو سب کچھ ہے۔ اگر اپنے مالک کی نگاہوں میں تو کچھ نہیں ہے تو ہمارے لیے تو سب کچھ ہے، اس لیے کہ واسطہ بنا ہوا، واسطہ بنا ہوا ہے۔ رکن نبوت کو ختم کیا وحی کے ساتھ،
اور اگر باقی ہے تو رخ ولایت کے ساتھ. یہ ولایت کا رخ ہے کہ جہاں اگر یہ بندوں کی سفارش کرے تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو یہ لوگ اللہ کو توبہ کا قبول کرنے والا رحیم پائیں گے. تو یہ ہے زیارت جامعہ. اور زیارت جامعہ میں مانتے کیا ہیں؟ زیارت جامعہ میں تمام آداب و طریقہ ذکر کے بعد بے اختیار آخری جملے یہ ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. یہ آل عمران کی آیت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. پروردگار ہمارے دلوں میں کجی نہ آئے، جب ہدایت ہو جائے تو پھر دل سیدھے رہیں. اس سے بہتر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة منك. اور پروردگار اپنی طرف سے رحمت عطا. پروردگار تو وہاب ہے، رحمت کا عطا کرنے والا ہے. ربنا واتبعنا الرسول، ہم نے رسول کی پیروی کی ہے. فاکتبنا مع الشاہدین، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے کہ پروردگار ہم کو شہادت دینے والوں میں لکھ دے، ہمارا نام مرقوم ہو کہ ہم شہادت دے رہے ہیں کہ ہم نے رسول کی پیروی کی. ان دو آیتوں کے بعد اب یہ آخری ٹکڑا یہ ہے کہ یا اولیاء اللہ، یہ اختتام کلام، ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی بہا الا رضاکم. اے دوستان خدا، میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ ایسے گناہ میرے حائل ہو گئے ہیں کہ جن گناہوں پر میں قابو نہیں پا سکتا جب تک کہ تمہاری مدد شامل نہ ہو جائے، جب تک تمہاری رضا شامل نہ ہو جائے. میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے ذنوب ہیں. اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ تنہائی میں انسان کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا غلطیاں اس سے صادر ہوتی ہیں، اور دعا کا رب کیا ہے. اور اے دوستان خدا، یا اولیاء اللہ ان بینی و بین اللہ عز وجل ذنوبا لا یاتی بہا الا رضا. سوا تمہاری رضا کے، سوا تمہاری سفارش کے، سوا تمہارے طلب مغفرت کے میں کامیاب نہ ہو سکوں گا. اور اے پروردگار، میری دعا یہ ہے کہ ان تدخلنی فی جملۃ العارفین بحقہم. اور یہ دعا ہے. اور پروردگار، میں تجھ سے یہ بھیک مانگ رہا ہوں کہ تیرے دوستوں کی معرفت کا شوق پیدا کر دے. دیکھیے دعا کے دو رخ ہیں. زیارت جامعہ کا آخری حصہ، اے دوستان خدا، مجھ میں اور خدا کے درمیان ایسے گناہ ہیں کہ جس میں بغیر تمہاری رضا کے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اے خدا، تیرے دوستوں کو، تیرے دوستوں کو، تیرے اولیاء کو یہ اجازت دے کہ میں ان کے زمرے عارفین میں داخل ہو جاؤں. ان تجعلنی فی زمرۃ العارفین بحقہم، کہ میں عارفین میں آؤں، ان کے حق کو پہچانوں. دوستوں کا حق پہچاننا، اللہ کے دوستوں کا حق پہچاننا. بس ہو گئی گفتگو. یہ دعا کا خاتمہ ہے. اس میں نے یہ کہا کہ درازی عمر کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ صحت بدن کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ سعت رزق کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ رزق کو زیادہ کر دے، یہ نہیں کہا کہ میری حیرانیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. نہیں، تیرے دوستوں سے یہ خواہش ہے کہ وہ شفاعت کرے، تجھ سے یہ خواہش ہے کہ دوستوں کی معرفت میرے دل میں ڈال دے. دوستوں کی معرفت ڈال دے کہ ہم تیرے دوستوں کو پہچانیں.
پہچانے عرفان میسر. اہل شام نے نہیں پہچانا تھا کہ عابد بیمار کون ہے. اہل شام نے نہیں پہچانا. مسائل کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے کہ عقیدے کا ایک ٹکڑا ہے کہ مجلس کے آخر میں یہ ذکر ہو، نہیں. میں کچھ حقائق کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور وہ حقیقت کسی خاص فرقے سے نہیں ہے، اسلام کی ساری تاریخوں میں ہے کہ حکومت شام نے پہچانا نہیں تھا، امیر شام نے نہیں پہچانا، اس مونارکی نے نہیں جانا تھا کہ یہ طوق سلاسل میں کون ہے. جب جناب زینب نے شام کے دربار میں خطبہ دیا اور جب جلال زینب کو دنیا نے دیکھا، اور جب عبد الوہاب سفیر روم نے کہا کہ اے امیر، میں نے یہ صاحب راز کا جس کا سر رکھا ہوا ہے اس کا بچپن میں نے دیکھا ہے. اب جب راس الجالوت یہودیوں کے عالم نے کہا کہ اے امیر 70 پشت ہیں مجھ میں اور داؤد میں، جب راستے سے چلتا ہوں تو میرے پاؤں کی مٹی لوگ آنکھوں میں لگاتے ہیں، یہ تو بیٹی کا بیٹا ہے نا. جب یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں تو ایک مرتبہ حکم امیر شام سے ایک شخص ممبر پر اس نے جا کے حاکم کی تعریف کی، توصیف کی اور بتلایا کہ بادشاہ وقت سے بغاوت کی گئی تھی، اس لیے اس گھرانے کو قتل کیا گیا. جب اس نے خطبے کو ختم کیا تو بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے عابد بیمار آگے بڑھے. یہ انہی کے نام سے عزاخانہ بنا ہے، انہی کا ذکر ہو رہا ہے. بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے آگے بڑھے اور کہا اتأذن لی ان اصعد هذه الاعواد، مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھ جاؤں. اس نے منہ پھیر لیا. اہل دربار کھڑے. امیر اللہ کی قدرت ہے کہ علی کا پوتا منبر پہ جانے کی خواہش کرے اور تو منہ پھیر لے. یہ زمانہ ہو گیا، ہم نے اس گھرانے کی فصاحت نہیں. تو کہا اچھا جاؤ، مگر خبردار ہماری شان کے خلاف گفتگو نہ ہو. بیڑیاں تھامے ہوئے منبر سے گئے. یہ پہلا خطیب ہے دنیا میں جس نے طوق و سلاسل پہن کے خطبہ دیا.